السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد۔ مدینہ منورہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے، اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہم نسل تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کی باقیات آج کل بحرین کے صحرا ابار میں موجود ہیں۔ چنانچہ قوم صالح یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا۔ بہت بڑے، لمبے، چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کہ کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے، اے صالح، ہمارے عظیم الشان گھروں کو دیکھ، کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں؟ اگر ہمارے مقابلے میں کوئی اور قوم ہے، ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی، ایک اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کا بچہ روتا، چیختا، چلاتا ہوا ایک پہاڑی میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگاڑ نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فرشتے کی وہ چیخ یا چنگاڑ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زور آور نہیں ہو سکتے، وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا وہ جلدی میں ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا ایسے راز ہیں جس کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعتاً معصوم ہے، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص کے اندر سے دل دہل جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل ایسے ہی قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنس پرست جیسے مکروہ کام میں پڑ چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ کچھ رات رہے یہاں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کے وقت قوم لوط پر اللہ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش کر دی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر تہ در تہ کنکریاں برسائیں اور پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب یہ قوم زمین پر تھی، اس وقت برج سنبلہ سے شہاب ثاقبیوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش آگ کے بگولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کرب ناک عذاب کی زد میں آ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور موڑ کر پیچھے تباہ ہوتا شہر دیکھنے لگی اور وہی پتھر کی ہو گئیں۔ ان کی باقیات آج بھی بحیرہ مردار کے پاس وادی صدوم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب الہی سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انفو ایٹ جواد کے ساتھ۔ شکریہ۔